السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، امین یا رب العالمین۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ آپ سب کا عربی لغت کے دروس کی اس نشست میں پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم کل جہاں رکے تھے وہاں سے کنٹینیو کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ ہم رکے تھے کل اس جملے پر، نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ، ہم سب مڈل اسکول میں ہیں۔ اس کے بعد آج کے درس میں ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ زینب کہتی ہے متی اختبارکن، اس کو ہم پڑھیں گے تو یہ اختبار یعنی ایگزام، ٹھیک ہے، امتحان بھی ہوتا ہے اور اختبار بھی ہوتا ہے۔ تو اختبار، اور یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اختبار میں جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر کوئی لفظ آ رہا ہے تو یہ حمزۃ الوصل ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ اختبار یعنی ایگزام۔ تو متی اختبارکن، تم سب کے ایگزامز کب ہیں؟ متی اختبارکن پڑھیں گے تو اس کو ملا کر پڑھیں گے، متی اختبارکن۔ اختبار یہاں مضاف ہے اور کنہ مضاف الیہ، تم لوگوں کے ایگزام۔ متی اختبارک، تمہارا ایگزام۔ متی اختبارکی، تمہارا ایگزام لڑکی کے لیے۔ متی اختبارنا، ہمارا ایگزام کب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اختبارنا، متی جیسے کل میں نے بتایا تھا، متی بھی اسم الاستفہام ہے، سوال پوچھنے کے لیے، اس کا مطلب ہوتا ہے وین، کب۔ احداہن، ان میں سے ایک، احداہن ان میں سے ایک کہتا ہے یا کہتی ہے اختبارنا بعد شہر، اختبارنا بعد شہر، ہمارا امتحان ایک مہینے کے بعد ہے۔ بعد شہر جیسے قبل اسبوع یعنی ایک ہفتے پہلے، اسی طرح بعد شہر یعنی شہر مہینے کو کہتے ہیں، جیسے شہر رمضان، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو شہر یعنی مہینہ۔ تو بعد اور قبل یہ دونوں ظرف ہیں، ظرف زمان، قبل اور بعد کل ہم نے بتایا تھا، قبل اور بعد۔ قبل یعنی پہلے، بیفور، اور بعد یعنی آفٹر۔ تو بعد شہر یعنی ایک مہینے کے بعد، آفٹر اے منتھ۔ اختبارنا بعد شہر، ہمارا ایگزام، ہمارا امتحان ایک مہینے کے بعد ہے۔ تو اختبار یہاں پر مضاف مبتدا ہے، سب سے پہلے مبتدا، اور یہ مضاف بھی ہے، مبتدا پلس مضاف، اور نا مضاف الیہ، اختبارنا ہمارا ایگزام، نا ضمیر متصل مضاف الیہ۔ بعد ظرف الزمان ہے، ظرف الزمان جیسے ہم نے بتایا، ظرف الزمان کیونکہ یہ وقت کو بتاتا ہے، شہر مضاف الیہ مجرور، اور یہ دونوں ملا کر بعد شہر، ظرف الزمان، شبہ جملہ، ظرف شبہ جملہ، ایکچولی ظرف شبہ جملہ، یہاں پر اس کو بھی ایڈ کر لیں، ظرف شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے، ظرف شبہ جملہ خبر۔ اختبارنا بعد شہر، ہمارا ایگزام ایک مہینے کے بعد ہے، جس میں اختبار مبتدا ہے اور یہ مضاف بھی ہے، نام مضاف الیہ۔ بعد ظرف الزمان، شہر مضاف الیہ مجرور، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ظرف کے بعد آنے والا اسم جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، کیونکہ ظرف بھی مضاف کی طرح ہی کام کرتا ہے، اور شہرین جو ہے مضاف الیہ، تو یہ دونوں ملا کے ظرف شبہ جملہ خبر۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ زینب کہتی ہے اذهبتن الى المدرسة اليوم، اذهبتن الى المدرسة اليوم، کیا آپ سب یا تم لوگ
یعنی لڑکیاں، تم ساری لڑکیاں. الی المدرستی الیوم، تم سب گئی تھی کہاں؟ مدرسے کی طرف یا اسکول کی طرف. الیوم ٹوڈے، آج کے دن. کیا تم سب اسکول کی طرف گئی تھی؟ جیسے ذہبو، ذہبت سے ذہبو، ذہبت سے ذہبنا. اس طرح سے ذہبتا سے کیا ہوگا؟ ذہبتم، جیسے ہم نے اس سے پہلے لیسن میں کیا. اور ذہبتی سے اس کا پلورل ہے، سوری اس کو سکون مان لیں، ذہب تی، اس کا پلورل ہے ذہبتن. ٹھیک ہے، ذہبتن یعنی تم سب گئے تھے، اور اس میں تننا فاعل. احداہن، ان میں سے ایک کہتی ہے نعم، ہاں، حرف جواب. ذہبنا و رجعنا. ذہبا یعنی وہ گیا، رجع یعنی وہ واپس آیا. رجع یعنی ہی ریٹرنڈ، وہ واپس آ گیا. تو اسی سے رجعتو، اس سے اگر ہم بنائیں گے کنجوگیشن تو رجعو، رجعت فیمیل کے لیے. اسی طرح رجعتا، رجعنا، رجعتا، رجعتما، رجعتم، رجعتی، رجعتما، رجعتن، رجعتو میں گیا، میں لوٹا، رجعتو، اور رجعنا ہم لوٹے، رجعنا وی ریٹرنڈ. اور اس سے ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوگا وی ریٹرن. تو یعنی ذہبنا، وی وینٹ، ہم گئے اور ہم واپس بھی آ گئے. وی وینٹ اینڈ وی کیم بیک، وی ریٹرن. ذہبنا و رجعنا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جملے کا ٹرانسلیشن ہے اذهبتن الى المدرسة اليوم. کیا؟ ذهبتن تم سب گئی تھی، الى المدرسة اسکول کی طرف یا مدرسے کی طرف، اسکول کی طرف. اليوم ٹوڈے، کیا تم سب آج مدرسے کی طرف گئی تھی؟ تم سب یعنی بہت ساری لڑکیاں، کیونکہ الفتیاتو کی بات ہو رہی ہے. تو ان میں سے ایک کہتی ہے نعم ذهبنا ورجعنا، ہاں ہم گئے تھے اور ہم واپس بھی آ گئے. we went and we came back. تو ذهبنا میں ذهب فاعل اور ذهب فعل، نا فاعل ہے، نا یہ ضمیر متصل نا، کیونکہ یہ پلورل کی بات ہو رہی ہے، ہم سب گئے تھے اور ہم سب واپس آئے، تو یہ نا فاعل ہے ان دونوں جملہ فعلیہ میں، رجعنا میں اور ذهبنا. ٹھیک ہے، ذهبنا و رجعنا، ہم گئے تھے اور ہم واپس آئے. اب رجع سے یہ پورا آپ بنا کے دیکھیں خود سے. رجع، رجعا، رجعو، رجعت، رجعتا، رجعنا، رجعتا، رجعتما، رجعتم، رجعتی، رجعتما، رجعتن، رجعتو، رجعنا. میں گیا تھا، میں واپس آیا اور ہم سب واپس آئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ درس لیسن یہاں ختم ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تمرین کی طرف. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ نے تمرین جو میں نے کچھ کہا تھا اپنے گھر پہ ٹرائی کیا ہوگا. نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں. تو یہ پارٹ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا، اگر ہاں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں، اس کا مطلب یا تو سب سمجھ آ گیا یا سمجھ نہیں آیا. تو میں اس کو سب سمجھ آ گیا ہی سمجھتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تمرین میں چلیں اس کو ہی پہلے کرتے ہیں. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، ان سوالوں کے جواب دیں. اجابہ یجیبو سے اجب، اجب یعنی آنسر، جواب دو. ٹھیک ہے، عن الاسئلہ سوال کی جمع ہے، سؤال کی جمع ہے اسئلۃ، اور جواب کی جمع ہے اجوبۃ. اس کو بھی یاد رکھیں. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، فالوئنگ آنسر دی فالوئنگ کویشچن. من انتن، آپ سب کون ہیں؟
اختبارنا بعد شهر یعنی our exams are ہمارا ایگزام 1 مہینے کے بعد ہے. our exams are after a month. من انتنا، چلیں اس کا جواب دیں آپ سب مل کے. Who are you all? فیمیل. آپ سب کون ہیں؟ تو کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں. نحن طالبات، نحن مسلمات، نحن نحن طالبات، نحن مسلمات. ٹھیک ہے. نحن، چلے اس کو ہم لیتے ہیں نحن مسلمات. نحن مسلمات، ہم سب مسلمان. این امکن، نحن طالبات، نحن مسلمات دونوں ہی صحیح. این امکن، آپ سب کی ویئر از یور مدر، آپ سب کی مدر کہاں؟ تو جواب ہوگا امنا. امنا پہنچا دیتے ہیں فیوریٹ جگہ ان کی، فی المطبخ. امنا فی المطبخ یا امنا فی المسجد بھی ہو سکتا ہے. عورتوں کو بھی اجازت ہے مسجد جانے کی، ٹھیک ہے، صرف کچن ہی نہیں. امنا فی المطبخ یا امنا فی المکتبتی، لائبریری میں پڑھائی بھی تو کر سکتے، ٹھیک ہے. اینا امکنا، تو اس کا جواب کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا امنا کی جگہ میں آپ کہہ سکتے ہیں ہیا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شی. ہیا فی الغرفتی، ہیا فی المسجدی، ہیا فی المکتبتی، ہیا فی المدرستی. تو اس کا کوئی سیٹ آنسر نہیں ہے، آپ کو جو اچھا لگے آپ وہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پہ میں زیادہ یہی رکتا ہوں، اور آپ اس کو ٹرائی کریں الگ الگ سینٹینس. این بیتکن، آپ سب کے گھر کہاں ہیں؟ تو چونکہ فیمیل سے بات ہو رہی تو بیتنا، بیتنا امام المسجد، امام المسجد، یا بیتنا فی ذالک الشارع الذی امام المسجد. تھوڑا اور اچھے سے بنا اس کو. بیتنا فی ذالک الشارع الذی خلف المحکمۃ، یا کچھ بھی، ٹھیک ہے. بیتنا امام المسجد بالکل صحیح. تو آپ کو الگ الگ سینٹینس. این اخوکن، آپ کا بھائی کہاں ہے؟ اخونا ہمارا بھائی، اخونا فی الملعب، ملعب یعنی پلے گراؤنڈ میں. اخونا فی الملعب، اخونا فی المدرسۃ، ٹھیک ہے. اخونا فی الدکان، فی الدکان، ٹھیک ہے. اخونا فی المسجد، اخونا فی المکتبۃ، یا اخونا فی الجامعۃ. اوکے. اس کے بعد ہے این مدرستکن، مدرستکن، آپ کی مدرسہ کہاں؟ یہاں اخینا نہیں آئے گا، اخونا ہی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اخو سب سے پہلے تو مضاف ہے، سوری، اخونا سب سے پہلے مبتدا ہے، اور مبتدا ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. کیونکہ اخو مبتدا ہے اس لیے واو کے ساتھ ہی وہ آئے گا، کیونکہ علامت ہے اس کے مرفوع ہونے کی واو اسماء الخمسہ میں سے، تو یہ واو کے ساتھ ہی آئے گا، ٹھیک ہے. تو اخونا ہی ہوگا یہاں پر، اخونا فی الملعب. این مدرستکن، آپ کا مدرسہ، آپ کا اسکول کہاں ہے؟ ہمارا اسکول کہاں ہے؟ آپ بتائیں کہاں بھی ہو. مدرستنا، مدرستنا مدرستنا قریب من المکتبۃ، مکتب، ہمارا اسکول لائبریری کے پاس ہے.
یا کہیں مدرستنا قریب من المطار، مطار ایئرپورٹ، ٹھیک ہے. قریب من المحکمۃ، محکمہ لا کورٹ کو کہتے ہیں المحکمہ، ٹھیک ہے. تو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. قریبت، جی 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 بارک اللہ فیک، قریبتن ہوگا. مدرستنا، مدرسہ کی بات کر رہے ہیں آپ، تو مدرسہ چونکہ مبتدا ہے اور وہ مؤنث ہے، تو اس کا بھی دھیان رکھیں کہ یہ قریبتن ہوگا. بارک اللہ فیک معین بھائی. قریبتن، مدرستنا قریبۃ من المکتبۃ، کیونکہ مدرسہ مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی. یہ باریکی ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آپ کچھ بھی چوز کر لیں. اذهبتن الى المدرسۃ اليوم، اذهبتن الى المدرسۃ اليوم، کیا آپ سب آج اسکول گئی تھیں؟ لڑکیوں سے بات ہو رہی ہے، الفتیات سے سوال ہے کہ، یا آپ سب سے سوال ہے کہ اذهبتن الى المدرسۃ اليوم، تو اب جواب کیا ہو سکتا ہے؟ لا، لا ہم نہیں گئے تھے. کیا ہوگا اس کا؟ اب تو ہم اسکول سے کافی اوپر اٹھ چکے، تو ہم گئے ہی نہیں. کیا جواب ہوگا اس کا؟ اس کو ہم نگیٹ کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو حرف جواب ہوگا لا، اور اس کے بعد ما سے نگیٹ کریں گے اس کو. ما کیا؟ ہم نہیں گئے تھے. ما ذهبنا، ٹھیک ہے. لا کوما ما ذهبنا الى المدرسة اليوم، یا صرف ما ذهبنا بھی کہیں تو میننگ کلیئر ہے. ما ذهبنا وما رجعنا، نہ ہی ہم گئے تھے نہ ہم واپس آئے. ٹھیک ہے. تو اور اگر مثبت ہو جواب، پازیٹیو ہو جواب، تو ہم کہیں گے نعم ذهبنا ورجعنا قبل بعد صلاة الظہر، ہاں ہم گئے تھے اور ہم واپس آئے ظہر کی نماز کے بعد. اچھا سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر ہے آپ سب کو کہ اگر نگیٹ کریں گے تو ما سے کریں گے، ما ذهبنا، اور اگر مثبت جواب ہو تو ہم کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں ہم گئے تھے اور ہم فجر کی نماز کے بعد گئے تھے اور ظہر کی نماز کے بعد آئے. ذهبنا بعد الصلاة الفجر ورجعنا بعد الصلاة الظہر، ہم گئے تھے فجر کی نماز کے بعد اور ہم واپس آئے ظہر کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جواب ہو سکتا ہے. اب ایک سوال ہے کہ الیوم، اس جملے میں الیوم میں فتح کیوں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر فتح کیوں ہے؟ تو یہ میں نے اس سے پہلے بھی کچھ شاید پچھلی کلاسز میں اس کو ٹچ کیا تھا کہ اس پہ فتح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مفعول فیہ ہے. مفعول فیہ کا اعراب بھی جیسے مفعول بھی کے اعراب کی طرح منصوب ہوتا ہے. ما یعنی ما نفی، ما جو ہم کہہ رہے ہیں، ما سے ہم نگیٹ کرتے ہیں نا کسی جملے کو، جملہ اسمیہ کو ہم نگیٹ کرتے ہیں. نگیٹ یعنی اس کو منفی بناتے ہیں، نگیٹو بناتے ہیں ما لگا کے. جیسے سوال ہے کہ الک اخن، کیا آپ کا ایک بھائی ہے؟ یا اگر لیڈیز ہو تو کیا الکی اخن، ٹھیک ہے، الکی اخن، تو جواب ہوگا نام لی اخن. یا اگر جواب ہوگا نام میں تو ہم کہیں گے لا ما لی اخن، ما لی اخن، میرا کوئی بھائی نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ یاد ہوگا. تو اسی لیے اس ما کو ہم نگیٹ کرتے ہیں ما سے. ما یعنی نو، نیگیشن. یوم ڈے کو ہی کہتے ہیں، دن کو ہی کہتے ہیں. یہاں پر منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کے اندر جو بھی جملہ یا لفظ، جو لفظ وقت کو بتاتا ہے، وقت کو، یا ٹائم ہو یا گھنٹہ ہو یا دن ہو یا سال ہو یا کچھ بھی ہو، وقت کو جو بھی بتاتا ہے وہ ظرف الزمان یعنی وہ مفعول فیہ کہلاتا ہے. یہ تھوڑا ایڈوانس ٹاپک ہے، اس کو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا، اس لیے یہاں پر صرف اتنا جان لیں کہ مفعول بھی، جیسا ہم نے بتایا تھا، جیسے خلق اللہ الانسان، یہ ہم نے بتایا تھا، خلق اللہ، یہ بہت اچھا اگزامپل، الانسان. یہاں پر آپ دیکھیں خلق فعل ہے یعنی ایک کام ہے، اللہ فاعل ہے،
لفظ الجلالہ اور اللہ، الانسان مفعول ہے، مفعول یعنی جس پہ ایکشن ہوا، مفعول بھی، تو مفعول بھی کا اعراب ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اسی طرح مفعول فیہ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ منصوب. تو یہ اسی لیے یہاں پر الیوم منصوب. دیکھیں یہاں پر جو ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوگا الیوم میں وہ کیوں ہے. فعل، فاعل، مفعول بھی اور مفعول فیہ. دیکھیں اس کو یاد رکھیں. جملہ فعلیہ کے اندر میں یہ تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک ہے. جملہ فعلیہ کے اندر میں سب سے پہلے ہم نے جب شروعات کی تھی تو بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ میں ہم سب سے پہلے فعل اور فاعل ڈھونڈ. الحمدللہ اب تک ہم نے کافی فعل اور فاعل ڈھونڈا. جیسے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یا بنایا. تو خلق فعل ہے اور فاعل لفظ الجلالہ اللہ. اچھا، فعل اور فاعل ہو گیا، تو کسی چیز پر جس پر کام ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں نے فلاں کو مارا، یعنی میں فاعل، مارنا فعل ہے، اور مار کھانے والا جو ہے وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اللہ نے پیدا کیا، تو پیدا کس کو کر رہا ہے؟ انسان کو. تو انسان مفعول ہے. مفعول یعنی ریسیور آف ایکشن، جس پہ کام ہوتا ہے، جو کام، جس پہ کام کا اثر پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اللہ نے پیدا کیا تو بنایا کس کو؟ انسان کو. انسان کیا ہو گیا؟ انسان مفعول بھی ہو گیا. اور مفعول بھی کا اعراب منصوب ہوتا ہے ہمیشہ، منصوب. جیسے فاعل کا اعراب ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مبتدا خبر کا اعراب ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اسی طرح سے مفعول بھی کا اعراب ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اگر جملہ فعلیہ کے اندر کوئی لفظ ہو جو وقت کو بتائے، مثال کے طور پر ذهبنا قبل صلاۃ الفجر، تو قبل، بعد، یہ سارے کے سارے جو ہے منصوب اس لیے ہیں وہاں پر کیونکہ وہ مفعول فیہ ہے، وقت کو بتاتے ہیں، اور مفعول فیہ کا اعراب بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اگر یہ ابھی فی الحال آپ کنفیوزنگ لگے تو اس کو آپ یہیں رہنے دیں. انشاءاللہ ہم جب فعل کا ٹاپک کریں گے 2 میں تو پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں. ٹھیک ہے. قتل داؤد جالوتا. ٹھیک ہے، قتل داؤد جالوتا، داؤد نے جالوت کو مارا. اب داؤد علیہ السلام فاعل ہے، قتل فعل ہے، قتل قتل کرنا، اور جالوت جو کہ مفعول ہے یعنی جس کو مارا گیا. ٹھیک ہے، جیسے ضرب حامد محمودن، ایسے ہوگا، حامد نے محمود کو مارا. تو حامد فاعل ہے اس لیے مرفوع، محمودن کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ مفعول بھی ہے اسی لیے وہ منصوب. ٹھیک ہے، تو اس کو یہیں پر رکتے ہیں، ورنہ پھر بہت لوگوں کو اگر کچھ ان کو سمجھ نہ آئے تو پھر یہاں پہ کنفیوژن ہوگی. تو فی الحال اتنا جان کے رکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں کریں. تو میں اس کو اریز کرتا ہوں اور ہم بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف جو کہ کافی آسان ہے. مفعول یعنی جس پر کہ جس کے اوپر کام ہوا، جیسے فاعل سے مفعول، جیسے ساجد سے مسجود یا مسجد. مسجد جس پہ نماز پڑھی، جیسے صلی نماز پڑھنا، مصلی جس کے اوپر نماز پڑھا جائے. اسم الفاعل، اسم المفعول ہے، کافی تھوڑا ڈیٹیل بعد کی بات ہے. ہاں، جو کر رہا ہے وہ فاعل ہے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہے، اور جو کام ہو رہا ہے وہ اپنے آپ میں فعل ہے. ٹھیک ہے، فعل، فاعل، مفعول، 3 چیزیں یاد رکھیں. فاعل مرفوع حالت میں ہوگا ہمیشہ، دائماً. جیسے مبتدا و خبر ہمیشہ مرفوع، تو فاعل بھی ہمیشہ مرفوع. ٹھیک ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب. ٹھیک ہے، تو یہاں تک اگر ہو گیا تب ہم بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف جو کافی آسان ہے. اس کو آپ سب ٹرائی کر سکتے ہیں. آپ امید ہے اپنے گھر پہ بھی ٹرائی کیا ہوگا، نہ بھی کیا ہو یہاں ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. انس المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ، مبتدا کو مؤنث بنانا ہے ان سارے جملوں میں. انس المبتدا، جیسے انتم طلاب، اپنے بنانا انتن طالبات. چلے ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں اس کو. انتم طلاب، کیا آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں، میل اسٹوڈنٹس ہیں؟ انتن طالبات، کیا آپ سب لڑکیاں فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں؟ ٹھیک ہے. انتم مدرسون، کیا آپ سب ٹیچرس ہیں؟ کیا آپ سب مرد حضرات ٹیچرس ہیں؟ تو بس اس کو ہمیں چینج کر دینا، انتن کیا. انتن مدرسات.
بھی ہوگا، سوری یہاں پر حمزۃ الاستفہام بھی ہوگا. انتن مدرسات، مدرسات. انتم اطباء، کیا آپ سب ڈاکٹرز ہیں؟ جواب ہوگا انتن. سب ٹرائی کریں اس کو. انتن کیا؟ انتن طبیبات، انتن طبیبات، ٹھیک ہے، انتن طبیبات. اس کے بعد انتم اخوۃ حامد، ٹھیک ہے، انتم اخوۃ حامد، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ انتم اخوۃ حامد. اطباء سے طبیبات، یہ جمع تکسیر ہے اور یہ جمع مؤنث سالم. کیا تم سب حامد کے بھائی ہو؟ اخوۃ حامد، آر یو آل بردرس آف حامد، ٹھیک ہے، آر یو آل بردرس آف حامد. تو اس کو چینج کر دیتے ہیں فیمیل میں. انتن، انتن کیا؟ فیمیل، فیمیل تو اخوات حامد. انتن اخوات حامد، کیا آپ سب کیا ہیں؟ اخوات یعنی سسٹرز آف حامد. اب ہے انتم مسلمون، یہ تو بہت آسان ہے، کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ انتن انتن مسلمات، مسلمانی نہیں، مسلمات. انتن مسلمات، کیا آپ سب مسلمات ہیں؟ یعنی ان المؤمنون، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. تو میل فیمیل، میل فیمیل آپ کو وہاں پر سے مل جائے. انتم مسلمون، مسلمات. ٹھیک ہے، تو اس کو اسکرال کرنے کے لیے مجھے اس کو اریز کرنا ہوگا. امید آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو میں اریز کرتا ہوں اور اگلے اس کے بعد والے ایکسرسائز کی طرف پڑھتا ہوں. تو یہ بہت آسان ہے یہ ایکسرسائز، اور بھی ہیں ابھی. انتم اعمام محمود، انتم اعمام محمود. عبداللہ، عبداللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں اس کو آپ بنائیں، اس کو فیمیل بنانا ہے. انتم اعمام، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. انتم اعمام محمود. انتن اعمام انتن، جب ہم یہاں انتم کہہ رہے تھے تو اعمام کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. اعمام جمع ہے عمن کی، تو عمن کا مؤنث کیا ہے؟ عمتن. اور عمتن کا پلورل کیا ہے؟ کیا آپ سب امتنا عماتو محمودین، عمات محمود، یعنی کیا آپ سب کیا محمود کی آنٹیاں ہیں؟ یعنی کیا آپ سب محمود کی آنٹیز ہیں. یا اگر ہم یہاں کہیں اعمام محمود، تو کیا آپ سب مرد، آپ سب عورتیں محمود کے انکل ہیں؟ یہ تو غلط ہوگا نا. اگر یہاں اعمامو کہتے ہیں تو اماتو ہوگا. اماتن جمع ہے، دیکھیں تم
ام یعنی چچا، اس کا معنی عمتن، عمن کی جمع اعمامن، اور عمتن کی جمع عمات. ٹھیک ہے. انتن عمات محمود، کیا آپ سب محمود کی آنٹیز ہیں، چاچی ہیں. ٹھیک ہے. اگلا بتائیں. انتم ابناء المدیر. أبناؤك ابناء، انتن، انتم سے ابناء، انتن سے کیا ہوگا؟ بیٹیوں کے لیے. بنات المدير بنات المدیر. ٹھیک ہے. انتم آباء الطلابی، کیا آپ سب اسٹوڈنٹس کے فادرس ہیں؟ کیا ہوگا؟ أأنتن آبا سے أم امن کی جمع أمهاتنا امہات کیا؟ أمهات یہاں الطالبات بھی کر سکتے ہیں اس کو، امہات الطالباتی یا امہات الطلاب دونوں ہی صحیح ہے، کیونکہ اسینشلی ہم ماں ہو سکتی ہے تو ماں جو ہے وہ مرد لڑکوں کی بھی ہو سکتی ہے، لڑکیوں کی بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں پر چینج کرنا تھا ان کا. انتن امہات الطالباتی یا انتن امہات الطلابی دونوں ہی صحیح. ٹھیک ہے. اس کا ٹرانسلیشن میں بتاتا ہوں. کیا آپ سب محمود کے انکلز ہیں؟ کیا آپ سب مدیر یعنی پرنسپل کے بیٹے ہیں؟ اور کیا آپ سب اسٹوڈنٹس کے فادرس؟ اس کو ہم نے چینج کرنا تھا. انتن عمات محمود، انتن بنات المدیری، انتن امہات الطالبات. ٹھیک ہے. اوکے. اس کو پھر سے آپ یاد کریں عبداللہ. اس کے بعد پھر اگلا والا ہم پوچھتے ہیں عبدالحسیب بھائی سے. عبدالحسیب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، اس میں کرنا ہے ہم نے حول الضمیر فی کل من الجمل الآتیہ کما ہوا معدہ فی المثال. حول الضمیر، ضمیر کو بدلنا ہے جیسا کہ مثال میں دیا گیا ہے. اینا بیتکم یا اخوانو، اینا بیتکن یا اخوات. بس بہت سمپل. ویئر از یور ہاؤس او سسٹرس. اس کے بعد اینا اخوکم یا اخوان، اخوکم. اینا اخوکم یا اخوان. تو اس کو ہم چینج کرنا ہے صرف ضمیر کو. اینا اخوکن اینا اخوکن یا اخوات یا اخوان. یعنی بھائی تو مطلب بھائی بہنوں کا بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھائی کا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں صرف ہمیں ضمیر کو چینج کرنا. حول الضمیر. ٹھیک ہے. یعنی بیتکم سے بیتکن، اخوکم سے اخوکن. اس کے بعد اینا مدرستکم، اینا مدرستکم یا اخوانو، اینا مدرستکن مدرستکن یا اخوات. تم سب کی مدرسہ کہاں ہے یا اخوات. ٹھیک ہے. مدرستکن یعنی صرف یہاں پر ہمیں ضمیر میں چینج لانا. اس کے بعد متا اختبارکم، ملا کے پڑھیں گے اس کو کیونکہ یہ ضمیر حمزۃ الوصل ہے، تو یہ ہوگا متا اختبارکم، متختبارکم. متا اختبارکم یا اخوان. متا اختبارکن، ہاں بس بہت سمپل ہے. متختبارکن، متختبارکن، متا اختبارکن یا اخوات. ٹھیک. یا اخوات. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ کنہ مذکر کے ساتھ کیسے آئے گا، کیوں نہیں آ سکتا؟
अखुकुम यानी तुम लड़कों का भाई, अखुकुन्ना तुम लड़कियों का भाई, तो भाई है, लड़के हो या लड़के हो दोनों का ही हो सकता है। कुन्ना मुजक्कर के साथ अगर आएगा जैसे अखुकुन्ना, तो यहाँ पर मुनादा भी बदल रहा है ना, नीदा मुनादा दोनों, यानी अखुकुम या इखवान, अखुकुन्ना या अखवात। जैसे बैतुकुन्ना, हाँ मिसाल में मुनादा बदला, जैसे आइना बैतुकुम या इखवान, आइना बैतुकुन्ना या अखवान, आइना अखुकुम या इखवानु, आइना अखुकुन्ना या अखवात। तो हर जगह इखवान से अखवात ही होगा, यानी अगर हम ज़मीर बदल रहे हैं, कुन्ना की ज़मीर ला रहे हैं, तो मुनादा भी चेंज होगा साथ साथ। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद है हाज़ा अम्मुकुम या इखवानु, हाजा अम्मुकुन्ना, अम्मुकुन्ना, बस यहाँ पर आपने कुन्ना लगा देना, बाकी सब सेम रहेगा। यानी तीसरे वाले का मतख्तिबारुकुम या इखवान, आप सबके when is एग्जाम your exams, ओ ब्रदर्स, when are your exams, ओ हाँ ब्रदर, या ओ ब्रदर्स, इखवान है, ओ ब्रदर, जमा है, यानी आप सबके एग्जाम्स कब हैं ए मेरे भाइयों, आप सबके एग्जाम्स कब हैं ए मेरी बहन। अहादा बाद अम्मुकुम, शहरुन, जी बाद शहरुन, हाँ वो उसका जवाब है, यहाँ पर सिर्फ ये करिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। हाज़ा अम्मुकुम या इखवान, हाजा अम्मुकुन्ना या इखवान, हाज़ा अम्मुकुम या इखवान। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ। अयना बैतुकुम का मतलब तुम लोगों का घर कहाँ है ए मेरे भाइयों, अयना बैतुकुन्ना या अखवात, तुम लोगों का घर कहाँ है ए मेरी बहनों, अयना अखुकुम या इखवानु, तुम्हारा भाई कहाँ है ए भाइयों, अयना अखुकुन्ना या अखवातु, तुम्हारे भाई लोग कहाँ हैं ए बहनों। फिर उसके बाद अयना मदरसतुकुम या इखवानु, तुम लोगों का स्कूल कहाँ है ए मेरे भाइयों, अयना मदरसतुकुन्ना या अखवातु, तुम लोगों की स्कूल कहाँ है ए मेरी बहन। मत इख्तिबारुकुम, तुम लोगों के एग्जाम्स कब हैं ए मेरे भाइयों, तो मत इख्तिबारुकुन्ना, तुम लोगों के एग्जाम्स कब हैं ए मेरी बहनों, सिर्फ कुम से हम कुन्ना बना रहे हैं। उसके बाद है अहादा अम्मुकुम, अम्मुन से अम्मुकुम, यानी तुम लोगों के चाचा कहाँ हैं ए मेरे भाइयों, तो यहाँ होगा अहादा अम्मुकुन्ना या अखवात, तुम लोगों के चचा कहाँ हैं ए मेरी बहन, तुम लोगों के चचा, यानी चचा तो कॉमन हो सकता है, भाई को भी बहन को। ठीक है, अबैतुकुम करीबुन या इखवानु, क्या तुम्हारा अबैतुकुन्ना, क्या तुम्हारा घर, तुम लोगों का घर करीब है, पास है, तो ये हो गया ऐना बैतुकुन्ना या इखवान, अबैतुकुन्ना करीबुन, करीबुन या अखवातु। ठीक है, यानी इसका ट्रांसलेशन है क्या तुम लोगों का घर करीब है, करीब, पास है, ए इखवान ए भाइयों, ओ ब्रदर्स, हाँ क्या तुम लोगों का घर करीब है ए बहनों, ओ सिस्टर्स। ठीक है, और आखिर में फी अय्यि शहरिन इख्तिबारिकुम, फी अय्यि शहरिन इख्तिबारुकुम, ऐसे पढ़ेंगे और फिर इसका एक नून यहाँ पर एसिमिलेट होगा, ये फी अय्यि शहरिन इख्तिबारुकुम। ठीक है, ये पढ़ने के एतबार से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ शहरिन है और फिर हमज़तुल वस्ल है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, फी अय्यि शहरिन इख्तिबारुकुम, शहरिन इख्तिबारुकुम, शहरिन इख्तिबारुकुम। आ बैतुकुम करीबुन या इखवानु, बैतुकुम तुम लोगों का घर, करीब पास, यहाँ हो गया अबैतुकुन्ना करीबुन या अखवात,
کیا تم لوگوں کا گھر پاس ہے اے میرے بھائیوں اے میری بہنوں. اس کے بعد اس کو میں نے بتایا فی کون سے, ہاں مطلب اس کو ہم کہیں گے ایسے شہری, اور یہاں ایک چھوٹا سا نون لگا دیں جو قرآن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, چھوٹا سا نون ہوتا ہے وہاں پر, یعنی وہ ایکچولی تنوین کا نون رہتا ہے. فی ای شہر اختبارکم, اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. جیسے یہ پڑھنے کے اعتبار سے یہ تجوید کا رول ہے. یہ ہے, یہ پھر ایک آیت آئی, یہ ایک آیت جیسے قل هو اللہ احد کی آیت. تو اس کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد اللہ, تو احدن جو ہے یہ ایکچولی ایسا ہے, یہ جو تنوین ہم کہتے ہیں نا یہ ایکچولی ایسا ہے, یہ نون ہی ہوتا ہے جس کو ہم یہاں پر ایسا ضمہ لگا دیتے تو احدن پڑھتے ہیں. تو یہ نون یہاں پر ایسے نیچے سے چھوٹا سا لکھا جائے گا. جیسے اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اسی طرح سے فی ای شہر اختبارکم, جی نون قطنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ الحمدللہ آپ پہلے سے پتہ ہے چیز, تو پڑھنے کے اعتبار سے بھی ہم اس کو ایسا پڑھتے ہیں. تو فی ای شہر اختبارکم, کون سے مہینے میں, الی ربک یومئذ المستقر. جی بارک اللہ فی فی ای شہر اختبارکم, فی کون سے, ای ان, فی مطلب ان, ای مطلب وچ کون سے, ابھی انسرٹ ہو جائے گا پر چلا دیں گے ایک کون دن, ہاں اور اوپر سے ٹھیک ہے. فی ای شہر اختبارکم یا اخوان, یعنی کون سے مہینے میں آپ کا ایگزامس ہیں اے میرے بھائیوں. تو اس کو ہم فی ای شہر اختبارکم, یعنی in which month is your exams, are your exams oh my brothers. تو اس کو ہم بنائیں گے فی ای شہرین, اس کے بعد پھر سے وہی نون قطنی اختبارکم اختبار کننا یا اخوات. یا اخوات. فی ای شہر اختبارکن یا اخوات, تو کون سے مہینے میں آپ سب کے ایگزامس ہیں اے میری بہن. بس یہی تھا ایکسرسائز. اس کو آپ خود سے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی, صرف آپ نے کم کو کننا بنانا, یعنی ضمیر کو مؤنث بنانا تھا, اور اس کے حساب سے منادہ ندا منادہ وہ سب چینج ہوگا. ٹھیک ہے. فی ای شہرین یعنی ان وچ منتھ, اختبارو ایگزام, کننا تم لوگوں کی, یا ندا اخوات منادہ, اے میری بہنوں تمہارے ایگزامس کون سے مہینے میں. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسرسائز بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا.
امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہو. اس کے بعد ہے یہ تو بہت ہی آسان ہے. اب یہ تو آپ سب ٹرائی کر سکتے ہیں خود سے. ضع فی الاماکن الخالیہ فیما یلی ضمیرا مناسبا للمخاطب. انت انتم انتی انتن. انت انتم انتی انتن جو بھی سوٹیبل ضمیر ہے، جو بھی مناسب ضمیر ہے، وہ یہاں پہ آپ نے لگانا. کیا انت انت مسلم. انت مسلم کیا آپ مسلمان ہیں. مریضتن تو یہاں پر انتی. انتی مریضتن کیا آپ مریضہ ہیں، بیمار ہیں. طبیباتن تو طبیباتن کے لیے انتن. ٹھیک ہے. تجارن تو آسان ہے. تجارن کے لیے ہوگا انتم. تجار ہے تجار تو انتم. اس کے بعد ہے بنت المدرسی تو انتی. انتی بنت المدرسی. اس کے بعد اخوات عباس. اخوات سسٹرز. ٹھیک ہے، سسٹرز کے لیے انتن. انتن اخوات عباس. اور فائنلی طلابن انتم. عائشو انتم انتم طلاب. ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت ہی آسان تھا. یہ سب کو آپ اس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انت مسلم کیا آپ مسلمان ہیں. انتی مریضۃ کیا آپ بیمار ہیں، لڑکی. انتن طبیبات کیا آپ سب ڈاکٹرز ہیں. انتم تجار کیا آپ سب مرد حضرات مرچنٹس ہیں، تاجر ہیں. انتی بنت المدرسی کیا آپ مدرس کی بیٹی ہیں. انتن اخوات عباس کیا آپ عباس کی بہنیں ہیں. انتم طلاب کیا آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ والا بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد ہے یہ بھی بہت آسان ہے. یہ ضمیر وہاں پر ہم نے منفصل لگایا، یہاں ہم نے ضمیر متصل لگانا. ٹھیک ہے، اور اس میں سے کون مخاطب میں جو یوز ہوتا ہے کا کما کی کننا. کا کم کی کننا. شروع کرتے ہیں. ضع فی الاماکن الخالیہ. این اخوان ہے یہاں تو بیتو ابھی ہم نے پڑھا ہے بیتکم. بیتکم این بیتکم. اہذا کتابو حامدو ہے حامدو تو کتابو کا کتابو کا. ٹھیک ہے کا. ساعتو یہاں لیلہ سے سوال ہے. ساعتو کی ساعتو کی. جمیلتن یا لیلہ تمہاری گھڑی بہت ہی خوبصورت ہے لیلہ. تو ساعتو کی. من ابو یہاں اخواتو ہے تو ابو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کنہ آئے گا. ٹھیک ہے، کنہ. من ابو کنہ یا اخوات. اوکے. اس کے بعد ہے اخی سے سوال ہے، اے میرے بھائی. تو مسمکا یا اخی تمہارا نام کیا ہے اے میرے بھائی. اختی سے سوال ہے، سسٹر سے ایک ہے تو مسمو کی.
مسمکی یا اختی، تمہارا نام کیا ہے اے میری بہن، سسٹر. کننا یعنی دیکھیں، کا یعنی تم، تمہارا، کم تم سب کا، کی تمہارا لڑکی، اور کننا تم سب لڑکیوں کا. یعنی کا کما کم، جیسے بیتو کا تمہارا گھر، بیتو کی تمہارا گھر لڑکی کے لیے، بیتو کم تم سب کا گھر، اور بیتو کننا تم سب لڑکیوں کا گھر. جیسے آپ اس کو جو ہے اگر اس میں کنفیوز ہے تو آپ ضمیر متصل اور منفصل یہ دونوں جا کے دیکھیں اس کو، ضمیر متصل اور منفصل. ٹھیک ہے، اس ایکسرسائز کو کرتے ہیں، اس کے بعد میں اس پہ آتا ہوں. 3 ساعتکی، ساعتکی ہے یہاں، ساعتکی یعنی تمہاری گھڑی، لیلا کے لیے، لیلا ہے وہاں. ساعتکی جمیلتن، تمہاری گھڑی بہت خوبصورت ہے لیلا. اس کے بعد ہے بنات ہے، بنات ہے تو امو کیا ہوگا، جمع ہے بنات، جمع ہے بنات تو امو کن، امو کن، تم لوگوں کی مدرس یا ماں کہاں ہے، اے اے لڑکیوں، اے او ڈاٹرز، اے لڑکیوں. ماں اسماء اخوان ہے تو اخوان کے لیے جمع کا آئے گا صیغہ تو کم، ماں اسماءکم. اب ایک سوال ہے کہ مسمکا مسمکی جب ہم کہہ رہے تھے تو حمزۃ الوصل تھا، یہاں میں اسماءکم کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ کون بتا سکتا ہے؟ جب میں نے کہا مسمکا مسمکی تو وہاں پر ہم نے پڑھا حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر کے مسمکا مسمکی، لیکن جب یہاں ما اسماءکم جب میں پڑھ رہا ہوں تو اسماء کیوں پڑھا، مسماءکم کیوں نہیں پڑھا میں نے؟ جمع کی وجہ سے نہیں، حمزہ وہاں پر وصل نہیں ہے، یعنی اسمن میں حمزۃ الوصل ہے، لیکن جو اس کی جمع ہے اسماء، اسماء یہ حمزۃ القطع ہے، حمزۃ الوصل نہیں. پلورل میں حمزۃ القطع ہے، حمزۃ الوصل نہیں ہے، اسی لیے ما اسماءکم یا اخوان، اس لیے یہاں پر یہ ڈراپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت آسان ہے اور اس کو آپ آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں. کہاں پر کم لگے گا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مرد پلورل ہے تو کم، مرد سنگولر ہے تو کا، فیمیل سنگولر ہے تو کی، فیمیل پلورل ہے تو کننا. بس اتنا تو ہے. میل سنگولر کا، فیمیل سنگولر کی، میل پلورل کم، فیمیل پلورل کن. سمپل. میل پلورل کا، فیمیل پلورل کی، میل سنگولر کا اور فیمیل سنگولر کی، میل پلورل کے لیے کم اور فیمیل پلورل کے لیے کن. ٹھیک ہے، ٹائم بس ہو چکا ہے، 2 منٹ ہے ہمارے پاس. حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع میں فرق یہ ہے کہ حمزۃ الوصل سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے تو یہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے. مثال اس کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، مسموکا یا مسموکی. اور حمزۃ القطع اس سے پہلے کوئی لفظ آئے تو یہ ڈراپ نہیں ہوتا، یہ پڑھا جائے گا. جیسے ما اسماءکم، یہاں ہم پڑھ رہے ہیں مسموکا مسموکی، یہاں پڑھ رہے ہیں ما اسماءکم. تو یہی فرق ہے حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع. ٹھیک ہے، اس کے بعد والا ایکسرسائز بھی بہت ہی آسان ہے، اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں آرام سے، یہ تو ہر کوئی بتا سکتا ہے. یہاں پر ہم نے اپنے بنانا انا یا نحنو. انا یا نحنو، سنگولر ہے تو انا، پلورل ہے تو نحنو. تو انا مسلم، آئی ایم مسلمان، آئی ایم مسلم. نحنو، نحنو مسلمون،
मुस्लिमतुन तो अना मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन प्लूरल है तो नहनु, उसके बाद बनातु प्लूरल है तो नहनु, इब्नुल इब्नुल मुदर्रिसी सिंगुलर है तो अना इब्नुल मुदर्रिसी, ठीक है। और फाइनली तुलाबुन तो नहनु, और मरीदतुन सिंगुलर है तो अना मरीदतुन, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अना मुस्लिमुन, हम आई एम मुस्लिम, नहनु मुस्लिमुना हम सब मुसलमान हैं, अना मुस्लिमतुन आई एम मुस्लिम फीमेल, नहनु मुस्लिमातुन हम सब मुसलमान हैं फीमेल, नहनु बनातुल मुदीरी हम सब मुदीर यानी डायरेक्टर की बेटियां हैं, अना इब्नुल मुदर्रिस आई एम द सन ऑफ द टीचर, मैं टीचर का बेटा हूँ, नहनु तुल्लाबुन हम सब स्टूडेंट्स हैं, अना मरीदतुन आई एम सिक मैं बीमार हूँ फीमेल। तो यही है इस एक्सरसाइज में, और ये काफ़ी आसान एक्सरसाइजेस थी। एक दो बचता है, तो इन दो एक्सरसाइजेस को इंशाल्लाह हम अगले, यानी एक ही है एक्चुअली, अच्छा थोड़ा ज़्यादा है, तो चलें इसको हम करेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह। ये दर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, आपने करना कुछ नहीं है, आप इसको खुद से ट्राई करें घर पे, इसको एनालाइज करने की कोशिश करें। इक़रा वक्तुब जैसे ज़हबा अबी इलल क़ाहिरा क़ब्ल उसबुअ, इसको आप एनालाइज करके आएँ, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा अगले दर्स के लिए। इस वाले को आपको एनालाइज करके फ़ेल फाइल और मफ़ूल ढूंढना है या जो भी, और इसको एनालाइज करके आएँ। बाकी ये ख़त्म ही हो चुका है, उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह अगले दर्स में अगला लेसन शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है अगला वाला, ठीक है। तो उसको मिस ना करें, इसको आप घर पे ट्राई करें, और जो भी डाउट्स हो कुछ हो अगर इश्काल तो मुझसे पूछें। तो आज क्लास में यहीं रोकते हैं। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी ये न्यू एडिशन बुक है, तो इसलिए इसमें प्रिंट अलग है, बाकी किताब बिल्कुल सेम है, ज़रा बहुत चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ये मैंने ग्रुप में आपको शेयर किया है, आप टेलीग्राम चैनल में जाके देखें। इसको डाउनलोड करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ 137 MB फाइल है, जो काफ़ी बड़ी फाइल है, तो इसलिए आपको आप अगर फिर भी लिंक चाहते हैं तो मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं आपको लिंक भेज दूँ। आप टेलीग्राम चैनल अगर आप देखते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके देखें, वहाँ मैंने सब कुछ शेयर कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहीं रुकते हैं। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।